مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ہماری گفتگو سورہ مطففین کے ذیل میں جاری تھی. آج اس کا تیسرا اور آخری حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. پچھلے 2 دنوں سے جو آیتوں کا ایک سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہا کہ پہلے پروردگار عالم مطففین پر ویل قرار دیتا ہے، پھر قیامت کے جھٹلانے والوں پر ویل قرار دی گئی، اور اس کے بعد نتیجے کے طور پر 2 کیٹیگریز کا تذکرہ ہوا کہ جس کے اندر کتاب الفجار کا جو سجین میں قرار دی ہے، اور کتاب الابرار کا کہ جسے پروردگار عالم نے علیون میں قرار دیا ہے. ان دونوں کے بارے میں خود قرآن مجید میں انہی آیتوں کے بعد سوال کیا گیا کہ وما ادراک ما سجین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم. یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے کہ جس سے سب کچھ اس کے اندر مکتوب مرقوم موجود ہے. کوئی چیز چھپی ہوئی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس سے بچ گئی ہو. پروردگار عالم نے اس کے بعد نعمتوں کا ایک سلسلہ، اور یوں کہا جائے کہ اب وہ کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے نعمتیں پانے والے جن کا ابرار کہہ کر تذکرہ کیا گیا. میں نے جملہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ان الابرار لفی نعیم، کہ یہ جو نیکوکار ہیں، نیک انسان دنیا میں جب نیکی کرتا ہے، خاص طور پر اس زمانے میں ایک چیز اگر توجہ کر پائیں، ہر انسان اپنے کام کا نتیجہ فوراً چاہتا ہے. میں نے کام کیا تو اس کا نتیجہ مجھے فوراً نظر آئے. اچھا فوراً نہیں تو تھوڑی دیر میں نظر آ جائے، تھوڑی دیر نہیں اس کے بعد تھوڑی دیر میں نظر آ جائے. لیکن اگر وہ نتیجہ برآمد ہونے میں، نظر آنے میں، محسوس ہونے میں دیر لگتی ہے تو انسان شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیا میں نے کام صحیح کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. یہ فطرت ہے انسان کی، چاہے وہ نیکی کا کام ہو چاہے کوئی بھی کام ہو. بعض اوقات انسان، اب گھروں کی مثال ہے نا، دودھ گرم رکھا، اب وہ دوسرے کمرے میں موجود ہے، خوشبو آئے گی تو اٹھ کے جائیں گے. اب وہ خوشبو نہیں آ رہی، نہیں ایسا تو نہیں چولہا ہی بجھ گیا ہو. تھوڑا ٹائم گزرتا ہے، رزلٹ نظر نہیں آتا. فطرت ہے انسان کی، سوچتا ہے میرے کام میں تو گڑبڑ نہیں ہے. تو جہاں دوسرے کاموں کے اندر انسان کی یہ فطرت ہے کہ رزلٹ فوراً چاہتا ہے، ایک پرومیننٹ ٹائم پہ، ایک پرومیننٹ پیریڈ کے اندر ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس میں رزلٹ مل جانا چاہیے. اچھا ڈیلے ہونے کے بعد بھی ایک گریس پیریڈ رکھتا ہے
ذہن تو ہے نا انسان کا، فطرت تو ہے، وہ گریس بھی گزر جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ نیکی کے کام کرنے میں پروردگار عالم بعض اوقات زمانہ ایک طریقے سے نہیں چلتا، زمانے کی کیفیتوں کو مختلف انداز سے ذکر کیا گیا روایات کے اندر۔ خود پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک بہت طویل روایت کے اندر جب ایک سوال کا جواب دیا تو اس زمانے کی کیفیت سمجھائی کہ دیکھو زمانہ کیسا، جیسا زمانہ ہوتا ہے ویسے اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ اور پھر مولا نے بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ سنایا صحابی کو کہ دیکھو اس زمانے میں یہ ہوا تھا، اور وہ پورا واقعہ جو مولا نے اپنے صحابی کو سنایا اس سوال کے جواب میں یہ سمجھانے کے لیے کہ زمانہ ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا، بعض اوقات زمانے کے اندر عدل غالب ہوتا ہے، بعض اوقات ظلم غالب ہوتا ہے، بعض اوقات زمانہ درمیان کی کیفیت میں گزر رہا ہوتا ہے۔ بس جیسا زمانہ گزر رہا، اچھا زمانہ کیا یعنی جیسے لوگوں کی کنڈیشنز ہیں، جنرلی لوگوں کا بیہیویئر ہے، جنرلی لوگوں کی کیفیت ہے، بس اس کے بھی تو آثار ہیں نا۔ اب میں نے لفظ آثار استعمال تو کر دیا، لیکن اثر کو ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ یہ بات آگے واضح ہو جائے۔ اثر دو قسموں کا ہے، ایک اثر شرعی، اثر یعنی رزلٹ، ایفیکٹ۔ مثال کے طور پر یہ روشنی سامنے چل رہی ہے، اس کا ایک ایفیکٹ یہ ہے کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ روشنی اس طرف پھینک رہی ہے، جو سامنے آئے گا اس کے اوپر روشنی آئے گی، تو ایک ایفیکٹ ہے نا اس کا۔ لیکن ایک ایفیکٹ اس کا اپنا، اس کی گرمی کے اعتبار سے، اس کی پروڈکشن کے اعتبار سے، اس کی اپنی جو جتنا وہ وولٹیج کنزیوم کر رہی ہے اس اعتبار سے، وہ بھی تو ایفیکٹس ہیں کہ جتنا چلے گی اتنا یہ کنزیوم بھی کرے گی الیکٹریسٹی کو۔ ایفیکٹ وہاں بھی آ رہا ہے، ایفیکٹ یہاں بھی آ رہا ہے۔ انسان جو کام کرتا ہے، کام کرنے کے دو ایفیکٹس ہوتے ہیں، ایک ایفیکٹ دنیا کے اعتبار سے آتا ہے، ایک ایفیکٹ آخرت کے اعتبار سے آتا ہے۔ ایک ایفیکٹ دنیا کے اعتبار سے آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں آثار وضعی، لفظ استعمال ہوتا ہے بہت سارے مقامات پر، اور اس سے متعلقہ کتابیں موجود ہیں، روایات موجود ہیں کہ کس چیز کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کس وقت کیا کرو گے، کیا کہو گے، کیا ہوگا، کون سی دعا مانگو گے، کون سا عمل کرو گے، کیا نتیجے نکلیں گے۔ حتیٰ انسان کے جو روز مرہ کی چیزیں ہیں نا کہ دسترخوان پر بیٹھنا، کھانا پینا، ابتدا بسم اللہ سے کی تھی یا نہیں کی تھی، پہلے نمک کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا، باتھ روم میں گیا تھا تو اگر الٹا پیر پہلا رکھا تھا یا سیدھا پیر رکھا تھا، باتھ روم میں بیٹھا بیٹھا کیا کہہ رہا تھا، اپنی زبان سے کہہ رہا تھا نہیں کہہ رہا تھا، سر پہ کچھ رکھا ہوا تھا یا نہیں رکھا ہوا تھا، اس کے آثار ہیں، اس کے نتیجے ہیں۔ اور پرانے بزرگ علماء نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ جس کے اوپر پورے چیپٹرز موجود ہیں، اپنی طرف سے نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، روایات ہیں کہ ان کے آثار کو بیان کیا گیا ہے کہ جو آداب بزرگان ہمیں سکھاتے تھے بچپنے میں کہ بیٹا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، انہوں نے روایات کا سہارا نہیں لیا، انہیں یہ نہیں شاید معلوم تھا کہ روایت کون سی ہے اور کون سے امام نے کہی ہے، کس کتاب میں لکھی ہے، لیکن انہوں نے جو سیکھا تھا ہمیں سکھایا ضرور، جس کو بعد میں ہماری اور ہم سے بعد آنے والی جنریشن نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ تو ہمیں لاجک سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ ایجوکیٹڈ اور سوفسٹیکیٹڈ اور انٹلیکچوئل سمجھنے لگے، کہ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے اپنی اس چھوٹی سی ناقص عقل کو استعمال کرتے ہوئے جب اس کسی چیز کا فائدہ نظر نہیں آیا تو کام کرنا ہی چھوڑ دیا۔ کیا فرق پڑتا ہے اس کے اندر؟ کوئی وجہ تو سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے چھوڑ دو۔ اب وہ چھوڑتے وہ جو کام کی برکتیں زندگی میں آ رہی تھی نا، وہ کام گیا تو برکتیں بھی گئی۔ برکتیں کیا یعنی وہ اس کا رزلٹ جو آ رہا تھا وہ بھی گیا۔ مثلا مثال دوں، صبح اٹھنا عام طور پر لوگوں کی روش تھی کہ صبح اٹھنے سے کیا ملتا ہے۔ اب یہ پورا باب ہے کہ صبح کے وقت کے فضائل کیا ہیں، صبح کے وقت کے فوائد کیا ہیں۔ آپ نے ایک لفظ ابھی ماہ رجب میں ابتدا میں سنا ہوگا، لیلۃ الرغائب، ایک مفاتیح الجنان میں بھی شب کا تذکرہ ہے نا کہ رجب کی پہلی شب جمعہ لیلۃ الرغائب، رغبتوں والی رات، ایک عجیب و غریب کیفیتیں، رحمتیں، برکتیں، ان کا نزول۔ اب وہ روایت جو بھی کسی بھی اعتبار سے بہرحال موجود ہے۔ اب یہ رغبتیں یعنی یہ جو عجیب و غریب پروردگار کی طرف سے رحمتیں، فرمایا گیا جو صبح کی نماز انسان پڑھتا ہے نا وقت پہ، فجر کی نماز،
کہ اس فجر کی نماز کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، وہ ایسا ٹائم ہے کہ جس ٹائم میں پروردگار عالم عجیب و غریب چیزیں دیا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس وقت اذان اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تو پروردگار عالم نے اس ٹائم میں رکھا ہے۔ ہمارے بزرگان اٹھتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، دعائیں بھی کرتے تھے، تلاوت قرآن بھی کرتے تھے۔ ہمارے جوان نے سوچا کہ ہم تو اسکول جاتے ہیں، ہم تو پڑھ لکھ جاتے ہیں، ہم تو یونیورسٹی جاتے ہیں، ہمیں تو ٹائم نہیں ملتا، ہمارے رات کو اسٹڈیز کا ٹائم ہوتا ہے، فلاں کام کا ٹائم ہوتا ہے، فلاں چیز کا ہوتا ہے، اور اسٹڈی سینٹر میں بیٹھتے ہیں اور صبح کے وقت بھول گئے۔ وہ برکتیں جو اس وقت مل رہی تھیں وہ گئی نا، اور اس لیے کہ وہ ٹائم وہ تھا کہ جس ٹائم میں جو ملنا تھا اب وہ ٹائم کے بعد تو نہیں ملے گا۔ جو دروازہ کھلا تھا وہ کھلا تھا، جو بند ہو گیا وہ بند ہو گیا، اب وہ نہیں ملے گا۔ ناخن کاٹنا کتنی ایک عام سی روش ہے نا، عام سی بات ہے نا، لیکن اس کے بارے میں بھی ایسی روایات موجود ہیں اہل بیت کی کہ اس ناخن کو کب کاٹا جائے، کس وقت کاٹا جائے، اس سے کیا برکتیں رزق کے اعتبار سے انسان کو مل سکتی ہیں۔ کچھ چیزیں تھیں کہ جو ہم نے فراموش کی، اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہوئے روایات اہل بیت کو فراموش کیا، دین اہل بیت کو فراموش کیا، اور آج ہم اپنی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ بات میں نے شروع کی تھی آثار وضیع سے، ایک کچھ چیزوں کا اثر سامنے سے نظر آتا ہے، اور ہم جو سوچتے ہیں وہ اثر کیا ہوتا ہے، ہمیں جو مادی چیز ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ مادی چیزوں میں اثر نظر آئے تو فرق پتہ چلتا ہے، ورنہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگین ایک اور چیز، آثار وضیع کے علاوہ ایک ثواب ہے یا نہیں ہے، ایک قبر کے اندر ملنے والا اجر ہے یا نہیں ہے، ایک قیامت میں ملنے کا اجر ہے یا نہیں ہے، وہ تو ہے، وہ تو بعد میں ملنے کا ہے۔ اس وقت کیا ملنا ہے یہ آثار میں سے ہے۔ اب وہ آثار ملنے میں جب دیر ہوئی، اس سے پہلے میں نے یہ جملہ کیوں کہا تھا، اس لیے کہا تھا کہ زمانہ ایک سا نہیں رہتا۔ جب زمانہ ایک سا نہیں رہتا تو بیہیویئرز ایک سے نہیں رہتے، جب بیہیویئرز ایک سے نہیں رہتے تو ممکن ہے کہ ایک نیکی انسان کرے لیکن نتیجہ سامنے سے نظر نہ آئے، دوسری مرتبہ نیکی کرے نظر نہ آئے، تیسری مرتبہ کرے نظر نہ آئے، چوتھی مرتبہ نیکی کرے نظر نہ آئے۔ نظر نہ آئے کا مطلب اس کو جو فائدہ ایکسپیکٹڈ تھا وہ نظر نہیں آیا، تو نیکی بیکار نہیں ہو گئی، کیفیت ایسی تھی کہ جس میں وہ نتیجہ اس کو صحیح حالات ہوتے۔ مثال کے طور پر آپ نے مثال کے طور پر موم بتی جلائی، تو موم بتی جلنے سے جو روشنی ہونی ہے وہ ہونی ہے نا، اس کی ایک اپنی کیپیسٹی ہے، اس کی روشنی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دن کے اجالے میں موم بتی جلا رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ بولے موم بتی کا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے شعلہ، یہ موم بتی کا کوئی مثال کے فلیم ہی نظر نہیں آ رہا۔ تو سامنے صاحب یہ بھی تو دیکھو کہ جتنا اجالا ہے اس کے اندر موم بتی کا فلیم کیا کرے گا۔ جیسی دوسری کیفیت ہے اس کے اعتبار سے آپ کے کام کا اثر، تو کیا موم بتی کا فلیم نے اثر کرنا چھوڑ دیا؟ کیا اس نے روشنی دینا چھوڑ دی؟ کیا اس نے گرماہٹ دینا چھوڑ دی؟ کیا اسے جلنا چھوڑ دیا؟ نہیں، سب کچھ ویسا ہی کا ویسا ہے۔ آپ کو محسوس نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موم بتی بدل گئی، آپ کو محسوس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موم بتی نے جلنا اور جلانا چھوڑ دیا، یہ سب اپنی جگہ ہو رہا ہے۔
آپ کو جو کام کرنا ہے آپ اپنے کام پہ توجہ دیجیے، ریزلٹس ہو سکتا ہے ڈیلے ہوں۔ جب نیکی انسان اس زمانے میں کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کیفیت میں چلتا چلا جا رہا ہے کہ جہاں انسان اثر نہیں دیکھتا تو نیکی بھول جاتا ہے، نیکی پہ بلیم کرتا ہے کہ یہ کیا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چھوڑو۔ کتنی دفعہ میں فلاں کی مدد کروں، ویسے کا ویسے ہی ہے۔ کتنی دفعہ میں اپنے بھائی کے ساتھ نیکی کروں، وہ مجھے رپلائی نہیں دے رہا۔ کتنی دفعہ میں اپنی بہن کے ساتھ نیکی کروں، وہاں سے کوئی رزلٹ ہی نہیں مل رہا۔ کتنی دفعہ میں وہ کروں ایکس وائی زیڈ، مجھے نتیجہ نہیں مل رہا۔ یا میں جو ایکسپیکٹ کرتا ہوں، بعض اوقات ایکسپیکٹیشن ہی غلط ہوتی ہے۔ وہ نیکی کرنا اس کے لیے تھوڑی ہے کہ وہ آپ کسی کو دو گے تو وہ آپ کو پلٹ کے دے گا۔ نیکی اس چیز کا نام تو ڈیلنگ کیا آپ نے کہ میں آج دے رہا ہوں کل وہ مجھے دے گا، تو ڈیل کیا آپ نے۔ خدا کی خاطر کیا ہوا؟ خدا کی خاطر تو نیکی یہ تھی کہ میں نے پروردگار تو نے بولا تھا دے دیا، اب وہ ملے نہیں ملے، وہ کرے نہ کرے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ بس یہ نیکیاں کرنا، جہاں زمانہ سخت ہوتا ہے وہاں پر نیکیاں بھی انسان کو، مومن کو نیک عمل کرنا بھاری پڑتا ہے۔ بس یہ اگر تمہید واضح ہے، اب میں لائنز آپ کے سامنے وہ آیات پیش کرتا ہوں کہ جن آیات کو مسلسل ایک کیفیت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ ان الابرار لفی نعیم۔ یہاں تو مشکل اٹھا لی نا، یہاں تو بہت ہی ایک محاورتاً لفظ استعمال کیا تھا، جوڑے پڑ گئے، بہت زحمتیں اٹھا لیں، لیکن اب پروردگار کہتا ہے وہاں جا کر اب تو وہ نعمتوں میں ہوگا۔ علی الارائک ینظرون، وہ مسندوں پر، تخت پر بیٹھے ہوئے نظارے کر رہے ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ کہ پھر یہ ہوگا تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، وہ جو نعمت پانے کی خوشی ہوتی ہے، وہ جو نعمت پانے کا سرور ہوتا ہے، وہ جو ایک نعمت پانے کے بعد انسان کے چہرے پہ ایک رونق آ جاتی ہے، شادابی آ جاتی ہے۔ میں اس سے زیادہ نہیں آسان لفظ استعمال کر سکتا کہ وہ جو شادابی ہو تو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں نظرہ، کہ وہ جو نعمت پانے کے بعد اب جو سکون آتا ہے اس کے پاس، بھائی سکون وہاں ملے گا۔ اور پروردگار کہتا ہے تعرف فی وجوہہم، ان نعمت والے ابرار کے چہروں پر تم دیکھو گے کہ وہ چہرے کیسے شاداب اور کیسے رونق والے بنے ہوئے ہوں گے، کتنا سکون ہوگا ان کے پاس، کتنی رونق ہوگی اور کتنا نور ہوگا ان کے پاس۔ پھر یسقون من رحیق مختوم، مختوم جس پہ مہر لگی ہوئی ہے، مہر لگا ہوا پروردگار عالم نے کئی مرتبہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں بھی استعمال کیا ہے۔ مہر لگا ہوا ہے سیلڈ، جس کے اندر کوئی ملاوٹ، کوئی کچھ بھی نہیں، ایکچوئل اوریجنل چیز آپ کے پاس سیلڈ موجود ہے۔ فرمایا یسقون، ان کو پلایا جائے گا، اس مشروب سے پلایا جائے گا، اس خالص ترین مشروب کو لایا جائے گا جو سیلڈ ہوگا پروردگار کی جانب سے، ایسا سیلڈ مشروب لایا جائے گا ان کے لیے۔ پھر ختامہ مسک، اس کے اوپر جو سیل بھی لگی ہوئی ہوگی نا، وہ سیل بھی مشک کی لگی ہوئی ہوگی، جو دنیا کی بہترین خوشبو شمار کی جاتی ہے، روایات کے اندر ذکر موجود ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین خوشبو مسک، اس کا مشک کہتے ہیں اردو میں، کہ اس کی ختام، اس کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور سبقت کرنے والوں کو اس امر میں سبقت کرنی چاہیے کہ اگر وہاں پہنچنا ہے تو یہاں پہ دوڑ لگانی پڑے گی، یہاں پر اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنا پڑے گا، یہاں پر کوشش محنت کرنی پڑے گی، یہاں پر تکلیف اٹھانی پڑے گی، تو وہاں جا کر یہ ملے گا۔ پھر پروردگار کہتا ہے، اور یعنی ان کی نعمتوں کی جو تفصیل پروردگار بیان کر رہا ہے، وہ مزاجہ من تسنیم، اس کے اندر وہ جو ان کو مشروب دیا جا رہا ہے، وہ پینے کی چیز جو شربت دیا جا رہا ہوگا، وہ کیسا ہوگا؟ کہ اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی۔ کہ تسنیم جنت کی سب سے بہترین، یہ جنت کا سب سے بہترین مشروب ہے، کہ اس کو ملا کر، اس کا پانی ملا کر ان کو دیا جائے گا۔ اب کوثر و تسنیم کا لفظ آپ نے شاعری میں بھی سنا ہوگا، یہ تسنیم وہاں سے۔ فرمایا اب پروردگار عالم نے، بلکہ ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ تسنیم کے بارے میں رسول فرماتے ہیں کہ تسنیم جنت کی وہ بہترین مشروب ہے، وہ بہترین پینے کی چیز ہے کہ جسے محمد اور آل محمد علیہ السلام نوش فرمائیں گے۔
یہ ان کے لیے رکھا گیا، اس کی آمیزش کر کے ابرار کو دیا جائے گا۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد پھر پروردگار کہتا ہے عینا یشرب بہا المقربون، اس چشمے سے اس چشمے کی جس سے مقرب لوگ پئیں گے، جس کے اندر پینے والے مقرب پروردگار عالم کے، یا یوں کہوں کہ وہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے مقربین، یعنی بارگاہ پروردگار میں جن کو بہت ہی قریب کا درجہ حاصل ہے، مقربین کا یہ ہوگا۔ یہاں تک ایک پورا پیچ مکمل ہوا۔ اب دنیا میں انسان کی مشکل کیا ہوتی ہے، جو ابرار مشکل فیس کر رہے ہوتے ہیں، میں نے جو تذکرہ کیا آپ کی خدمت میں، یہاں سے اب اینڈ تک اس کیفیت کو بیان کیا۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ جنہوں نے جرم کا ارتکاب کیا تھا وہ جو مجرم تھے، اب ان کا کیا، کہ وہ مومنین کا مذاق اڑاتے تھے۔ مومن بیچارہ نیکی کرتا تھا، شریف آدمی صدقہ دیتا تھا، شریف آدمی فیملی کا خیال رکھتا تھا، شریف آدمی حرام کی طرف نہیں جاتا تھا، ہلا گلا الٹی سیدھی حرکتوں میں نہیں جاتا تھا۔ یہ جو مومن نے کام کیا لوگ مذاق اڑاتے تھے، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، ہم تو وہ بھی جاتے ہیں، ہم تو سی ویو بھی جاتے ہیں، ہم تو نامحرموں کے ساتھ مل کر سائیکلیں بھی چلاتے ہیں، ہم فلاں بھی کام کرتے ہیں، ہم فلاں بھی کام کرتے ہیں، سب کام کر رہے ہیں، ہمارا کو تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ بس یہ جو مجرم ہے کہ جو حرام کی پرواہ کیے بغیر خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، فرمایا اگر وہ جرم کا ارتکاب کرنے والا وہ کیا کرتا تھا، کہ وہ دنیا میں مومن کا مذاق اڑاتا تھا، اور وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے مارتے تھے، اشارے کرتے تھے، دیکھو یہ کیسا ہے، دیکھو یہ کیا، یعنی ایک مومن کے لیے تکلیف۔ آپ اس جہت سے دیکھیں کہ تو یہ ایسے اعمال کرنے والا خدا کا دشمن ہے، مومن کبھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، اس طرف مومن اگر یہ تکلیف اٹھا رہا ہے تو یہ یاد رکھے کہ ایسی تکلیف کا ذکر بھی پروردگار نے کیا ہے کہ اگر تم کو حق اور سچ بات کرنے کے اندر چپ رہنا پڑے، تھوڑی سی اونچ نیچ برداشت کرنی پڑے تو کر لو، اس لیے کہ تم جس کی خاطر برداشت کرو گے وہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری بات سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ بس اس کے بعد پھر فرمایا گیا وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَاكِهِينَ یا فَكِهِينَ، اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے تھے، بڑے فخر سے جاتے تھے، ہم نے تو کیا کام کیا، کیا کمال کر کے آئے، کیا زبردست، ہم نے فلاں کھیل کھیلا، فلاں کام کیا، فلاں محفل کی، فلاں چیز کی، جتنا سب کچھ الٹا سیدھا حرام کا تھا وہ سب کیا، بڑے فخر سے وہ واپس گھر پہ پلٹے، بڑے فخر سے آئے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب ان مومنین کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ کہتے تھے یہ لوگ تو گمراہ ہیں، ان کو کیا آتا ہے، ان کو کون سی چیز پتہ ہے، ان کو تو کوئی راستہ ہی نہیں پتہ، گمراہ لوگ ہیں۔ یعنی یہ کافر، یہ دشمن پروردگار، یہ مرتکب گناہ مومن کے بارے میں یہ کامنٹس پاس کرے، مذاق یہ اڑائے، تذلیل یہ کرے، تضحیک یہ کرے، آنکھوں سے اشارے یہ کرے، گھر پلٹے تو اترائے، تکبر ان کے، پھر مومن کے لیے یہ بھی کہ الٹا جو صاحب ایمان ہے اس کو گمراہ کہا جا رہا ہے۔ جب یہاں بات پہنچ گئی، اب اس کے بعد پروردگار کہتا ہے وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ۔ اچھا یہ لوگ جتنی کیفیتیں ذکر کی کہ جب ایک مومن یہ کیفیت دیکھتا ہے زمانے کی تو کیا ہوتا ہے، یہی سوچتا ہے نا، ہر ایک ہی، یعنی ہر ایک طاقتور نظر آتا ہے، کمزور میں ہی ہوں، یعنی گردن میری پتلی ہے۔ پروردگار جواب دے رہا ہے وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجے گئے، کیا مومن کو حفاظت کرنے کے لیے تم لوگوں کو بھیجا تھا؟ وہ جو تم گناہ کر رہے ہو، خدا کی مخالفتیں کر رہے ہو، مومن کا مذاق اڑا رہے ہو، یعنی پروردگار کے بندوں کو اتنا زج کیا ہوا ہے، تنگ کیا ہوا ہے، کہ ان کو تو تمہاری حفاظت کے لیے نہیں بھیجا تھا، ان کو تو مومن کے لیے پیچھے نہیں لگایا تھا۔ شروع میں تذکرہ آیا تھا سورہ طارق میں بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ حفاظت کرنے والے پروردگار نے رکھے ہیں، وہ حفاظت کرنے والے یہ شیطان نہیں ہیں، وہ حفاظت کرنے والے یہ لوگ نہیں ہیں جو تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو جب یہ غلط ہیں،
جب یہ خطا کر رہے ہیں، جب یہ تمہاری تذلیل کر رہے ہیں، جب تمہیں تنگ کر رہے ہیں، جب تمہاری ایمان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور تمہیں گمراہ کہہ رہے ہیں، تو یاد رکھو یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے، یہ مومن کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ پھر جب پروردگار نے کہہ کر تسلی دے دی، اب یہ جملہ ہے کہ جس کو فرمایا گیا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پس یہ تو تھا دنیا میں تم لوگوں نے جو کرنا تھا کر لیا، اب جو دشمن تھا، جو گناہ کرنے والا تھا، انہیں دنیا میں جو کر سکتا تھا وہ میں مومن کے ساتھ اس نے کر لیا، جو کھیلنا تھا کھیل لیا۔ اب پروردگار کہتا ہے پس آج، یعنی اب قیامت کا دن، کہ آج کیا ہے، کہ آج اہل ایمان جو مومن ہے، آج مومن کافر پہ ہنسے گا، اس لیے کہ اب وہ اس کے پاس آ گیا ہے کہ جس کا پروردگار آج حساب لینے بیٹھا ہے۔ کہ آج مومن کا دن ہے، مومن آج ہنسے گا۔ وہ جو کافر دنیا میں تکلیفیں دے کر آیا تھا، آج اس پر ہنسی اڑے گی، آج اس کے اوپر یہ کام ہوگا۔ پس علی الارائک ینظرون، وہ مسندوں پر بیٹھے کفار کا انجام دیکھ رہے ہوں گے، کیا برا انجام ہو رہا ہے، کتنا مذاق اڑایا تھا ان لوگوں نے، کتنا تنگ کیا تھا، کتنا زج کیا تھا، کتنا انہوں نے مجھ پہ بلیم کیا تھا، اب کیا ہوا، اب وہ تخت پر بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کافروں کا انجام کیا کرتا ہے پروردگار۔ حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کیا کفار کو ان کی حرکتوں کا بدلہ مل گیا؟ اور لفظ جو استعمال کیا ہے بڑا عجیب لفظ ہے، یہاں پر اجر کا لفظ یعنی ترجمے میں نے استعمال کیا کہ بدلہ، لیکن لفظ جو عربی میں استعمال ہوا ہے وہ ثوبہ۔ ثوبہ کس سے نکلا ہے؟ ثواب سے۔ ثواب کس چیز کا ہوتا ہے؟ ثواب تو نیک کام کا ہوتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے اس انداز سے حل ثوب الکفار، کیا کفار کو ثواب مل گیا؟ یعنی یہ طنز ہے جو پروردگار استعمال کر رہا ہے کہ اس دن مومن یہ کہے گا کہ جتنی حرکتیں کر رہے تھے تم سمجھتے تھے کہ تم ہی اچھے ہو، تم سمجھتے تھے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے، تم سمجھتے تھے کہ تم نے اچھا کام کیا ہے ہمیں تنگ کر کے۔ اب پروردگار کہتا ہے کہ اس دن یہ مومن کی زبان سے ہوگا حل ثوب الکفار، مل گیا ثواب، ہو گئی ساری مذاق کی، جتنی ثواب ملنا تھا وہ ملا، جتنا بدلہ چاہیے تھا وہ مل گیا تم کو۔ اب وہ پروردگار ان تمام کافروں کی ہوئی حرکتوں کا جو اجر، جو ثواب، جو طنز کے طور پر لفظ استعمال کیا گیا، یعنی اصل میں اس کی سزا اور اس کا عذاب پروردگار دے گا۔ بس یہاں آ کر یہ صورت مکمل ہوتی ہے 36 آیتوں پر، اور اپنی گفتگو کو بھی یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے 30 منٹ کے قریب ہمارا آج کا وقت بھی مکمل ہو گیا، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو دین اہل بیت، قرآن کی تعلیمات سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سب کو عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ ہم سب سے جو دنیا سے گزر گئے، ہمارے درمیان سے جو مرحومین، جو حاضرین مجلس کے مرحومین ہیں، جو تمام محبان اہل بیت دنیا سے گزر گئے، پروردگارہ اگر ان کی کوئی خطا رہ گئی، کوئی گناہ رہ گیا، پروردگار اپنی رحمت کاملہ کے صدقے میں انہیں بخش دے، پروردگار انہیں اعلیٰ علیین میں جوار معصومین سے ملحق فرما، پروردگار ہمیں لغزشوں سے، کوتاہیوں سے محفوظ فرما، پروردگار زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔